سوچ رکھا ہے. اب دانیہ تو ان کاموں میں تھی نہیں, دانیہ کو تو میں نکال لایا تھا, اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ مجبور ہوتے ہیں. اب مجبور بچیاں ہوتی ہیں, غربت بہت ہے, پریشانی بہت ہے. اور یہ شادی جو میں نے کی تھی یہ نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی, نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی. بالیدگی ایک نفس کا ایک نفس امارہ کا رجحان کہتے ہیں, اس رجحان کے لیے میں شادی نہیں کی تھی. میں نفس امارہ کی لذتیں چکھ چکا, اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کہ وہ بڈھا ہے جو کبھی بچے ہوں گے تو آپ کو دکھا دیں گے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو قدم سنبھل کے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. تو یہ راہ حق ہے, یہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی, اور کہیں پر آپ کو مصلحت سے کام لینا پڑے گا, اور مصلحت سے آپ کو کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا. یہی میں نے کیا. اس کی عزت, اس کا مرتبہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, میں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی. جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو اب تکلیف مجھے پہنچتی تھی کہ اب دانیہ کو تو میں نے نکال لیا ان چیزوں سے, تو آئندہ لوگ کبھی اس کی مثال نہ دیں تو میں اس کو روکتا تھا. میرے پاس رکو, مت جاؤ دوبارہ وہاں پر, ان جگہوں میں مت جاؤ. اب باولپور اب جب لودھنا جاتی ہوں مت جاؤ, تو میں رخصت ہو کے آ گئی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بیٹی رخصت ہو کر آ جائے تو اس کا گھر شوہر کا گھر ہو جائے. اب یہ ساری باتیں فضول ہیں کہ معاشرے بات ہو چکی, اس میں کوئی ایسا نہیں تھا. تو دانیہ کو قصور نہیں تھا, اس لیے میں کہتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں. میں تو جا رہا ہوں یہاں سے, میرے جانے کے بعد اس کی میم بنائیں, آپ اس کو معاشرے میں رہنے نہ دیں, اس کے ایسا نہیں کیجیے گا. وہ چھوٹی ہے, بچی ہے, اس کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا. ایسا کریں گے آپ تو آپ گناہ گار ہوں گے, کیونکہ وہ خدا کی گناہ گار. میں نے اس کو معاف کر دیا, اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے اقدس سے پوری امید ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب جو کہ خطرناک بات تھی, وہ خطرناک بات یہ تھی کہ ہم اس معاملے میں تو پڑ گئے کہ قصور دانیہ کا تھا, عامر لیاقت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عامر لیاقت اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے کس درد کے ساتھ. اس نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو 24 سال دیے ہیں. 24 سال میں اس نے سوائے فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے اور کچھ نہیں کیا. اس نے آپ کو ٹرینڈز دیے. آج انعام گھر نیلام گھر سے متاثر تھا, اور انعام گھر سے کئی شعبوں سے متاثر ہے. رمضان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں کرتا تھا, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, بلکہ اور کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں. تو یہ ساری چیزیں میں کر کے دیکھی. اب میں آپ کو بتاتا تھا کہ رمضان کی راتیں کیا ہوتی ہیں. میں نے یہ بتایا آپ کو عشر مغفرت کیا ہوتا ہے, جس کو سب برباد کر دیا پی ٹی آئی نے. عشر مغفرت, عشر نجات, عشر رحمت سب گیا. اب جہنم سے نجات کا عشر. تو یہ بعد میں پتہ چلا, آپ دیکھا پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہوگا, آپ نے سوچا ہوگا پی ٹی آئی کا ذکر اس لیے آیا کہ آج مجھے پتہ چلا. اب بہت دکھ ہوا مجھے, اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا, ساتھ پانی پیا تھا, ہم ساتھ رہتے تھے. خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں, لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا, اور فواد چودھری کا تعلق پی ٹی آئی سے. انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں معلوم, لیکن فواد چودھری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کیا آگے آئے گا. یہ حدود الہی میں گھسنا ہے. آپ کسی میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار کشی کروں, اور کل آپ نے میرا کردار سب نے دیکھ لیا ہے. میرا جو کردار تھا جو میں کل پھٹ پڑا, اچھا وہ پھٹ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس طرح کا انسان. نہ میں کردار کشی کرتا ہوں, نہ ہی میں یہ اب کسی کے خوابگاہ میں گھس کر اس کی وہ باتیں جو کہ راز کی باتیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فاش مت کرو. تو میں اسٹاکر نہیں ہوں, میں اسٹاکنگ نہیں کرتا. میری 2 بیویاں کرتی تھی اسٹاکنگ, نہیں میں نہیں کرتا. اسے کہ اسٹاکنگ کرنا بری بات ہے. کسی کی تاک جھانک کرنا, اس کے بارے میں جاننا, ٹو لگانا, یہ سب بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں خان صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا معاملہ تھا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں. میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زدی کے بارے میں. آپ کو تو نہیں پتا ہوگا علی زدی کی 2 بیویاں ہیں, لیکن میں بتا سکتا ہوں. اسی طرح بہت ساری باتیں, لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے, میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا, کیونکہ اس ملک میں
گالیوں نے ایسی فضا آلودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے. میں کراچی کے مہاجر علاقے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا. ان کا باپ نہیں ہرا سکتا مجھ کو. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی آلودہ کر دی ہے, اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے جو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی. اتنا آپ نے ماحول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانب ہے. اب یہ پاکستان ایسا تھا کہ آپ سیاست کیا کہے کہ امریکی سازش, کون سی سازش؟ یہ جو میرے خلاف ہوئی ہے امریکی سازش تھی کیا؟ کچھ نہیں. جب آپ کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, میں تو تھا نا, ہم کیا کہتے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم مہنگائی سے تو ختم نہیں کر سکے, ہم سڑکیں نہیں بنوا سکے, ہم اور کام نہیں کر سکے, تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ؟ اس لیے فوری طور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ بھی کیا گیا تاکہ مقبولیت ویسی ہو اور ووٹ پڑ جائے. خیر یہ سیاسی باتیں ہیں, لیکن میں پاکستان سے اب جا رہا ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے, آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں, آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈونٹ گو عامر بھائی. لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں. عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے. ان کے 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک, آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی, آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت, آپ نے ان کا مذاق اڑایا, آپ نے ان کے علم پر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے, آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں, لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھی. میں ہنس کے ٹالتا رہا, میں ہنس کے سہتا رہا, کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں, ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا. میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا, اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا. میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں, آپ نے اس کا سہارا لیا, مذاق اڑایا آپ نے. اب ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں نے اپنا پورا بہترین وقت یہاں پر دیا. میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. آج بھی اپنے حلقے میں مروہ کے قاتل کے پیچھے میں پڑا ہوں کہ اس کو پھانسی دلواؤ. عمران خان صاحب آج تک اس کو پھانسی نہیں دلوا سکے, کہتے رہے ہم نامرد کر دیں گے, نامرد کر دیں گے. نامرد نہیں کرتے, شریعت پر عمل کر کے اس کو پھانسی دیتے. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں, اس لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ میں آپ, چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں, دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی, معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے, مجھ سے نہیں. میں نے تو معاف کر دیا. میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا. ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں. ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح پر تہمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے. میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا, بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ 3 ملاقاتیں, ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے, ایک دفعہ مدد کے لیے. بس بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر عیب الزام لگا دیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو محبت تھی, کوئی بات تھی, اس کو دوسرے طریقے سے ہم کر سکتے تھے. لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے. نکاح پھر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں. اب آ جاتے ہیں, مگر میں نے اس کو معاف کیا, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں وہ تاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ امیر شکیل الرحمان صاحب آپ میرے مینٹور تھے, مینٹور ہیں, مینٹور رہیں گے. آپ سے میرا بڑا لو ہے, لیکن آپ نے کیا کر دیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا. میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب آپ کیا کر بیٹھے, آپ نے کیا کر دیا, مجھے آپ نے ذلیل کر دیا, شرمندہ کر دیا. تو آپ نے مجھے میرے لگایا تھا. آپ مجھے اب جیو پہ لکھ رہے ہیں شیطان. شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں, آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو. عالم آن لائن نام آپ نے رکھا, سکھایا. آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے. شیطان صرف شیطان ہے, اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا. ابو بکر کا نام میں رکھ سکتا ہوں, عمر کا نام میں رکھ سکتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کے نام میں رکھ سکتا ہوں, میں شیطان کا نام نہیں رکھ سکتا. شیطان مردود ہے اللہ کی. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کسی, میں تو پہلا نہ کہ شرارت کر رہے ہیں, شیطانی نہیں کر رہے. شیطان شیطان ہے, شیطان انسان کا منکر ہے, انسان شیطان کا منکر ہے. اور لکھانی صاحب آپ میرے والد کے دوست, آپ میرے بڑے, میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا اور دیتا ہوں, آپ نے مجھے بد کردار لکھا. ہاں, دانیہ کے کہنے پر یا جو اس کے اسٹیٹمنٹ پر بہت ساری چیزیں آپ سینسر کر سکتے تھے.
اگر وہ جو کہہ رہی ہے وہی کہے گا تو پھر جو فوج کے لیے لوگ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں تو آپ لکھیں, وہاں نہیں لکھیں گے نا, ہمارا ڈنڈا آئے گا. تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں بد کردار ہوں. میں بد کردار نہیں ہوں لکھنوی صاحب, میں آپ کا بچہ ہوں, بیٹا ہوں آپ کا. آپ آج بھی مجھے محبوب ہے, ایکسپریس آج مجھے محبوب ہے, جیو آج مجھے محبوب ہے, ابراہیم تم مجھے آج بھی محبوب ہو, تم سے کہا سننا سب معاف, اور شاہ خان زادہ تم آج بھی میرے بھائی ہو, کہا سنا معاف کر دینا مجھ کو یار, لیکن یہ کہ تم میرے بھائی ہو. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو وقت کے آنے سے پہلے, وقت کے جانے کے بعد معافی مانگ لینی چاہیے. تو میر صاحب کوئی بات نہیں, جہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, چلے آپ کا دل خوش کرتا ہوں, دل یہ خوش کرتا ہوں میں آپ کا کہ حضرت لقمان وہ کسی کے پاس ملازمت کرتے تھے, تو وہ روزانہ بہت پیار کرنے لگا تھا, تو حضرت لقمان کو وہ خربوزے کی خاشیں نکال کے کھلاتا تھا ان کو. وہ کاشیں کاٹ کر وہ ان کو دیتا تھا. اصل میں ہماری اردو اب ایسی ہو گئی, آپ ہی کی ساری خدمت تھی اردو کے لیے, آپ کرتے تھے, اب آپ نے بھی کرنی چھوڑ دی. تو وہ کاشیں نکال کر وہ اس کو کھلاتا تھا, کاشیں کاٹتا تھا کھلاتا تھا, کاشیں کاٹتے کھلاتا. حضرت لقمان کھاتے تھے تو وہ بھی کھلاتے تھے. ایک دن اس نے کہا بھی اچھا والا خربوزہ لے کر آؤ, آج میں تمہیں وہ سارا خربوزہ کھلاؤں. حضرت لقمان لے کر آ گیا خربوزہ, تو اس نے وہ کاشیں کاٹی اور کھلانی شروع کر دی. کھلاتا رہا اور وہ کھاتے رہے. کہہ رہے سر ایک مجھے بھی تو کھلا دو بھائی, میں بھی تمہارا مالک ہوں, مجھے بھی تو کھلا دو. تو حضرت لقمان نے وہ کاش اس کو دی کھانے کے لیے, جیسے اس نے کھائی تو فوراً تھوک دی. اتنی کڑوی, تم اتنی کڑوی کھا رہے تھے کاشیں, بتا بھی نہیں رہے تھے. کہنے لگا ساری زندگی آپ نے مجھے میٹھی کاشیں کھلائی, اگر آج ایک کڑوی کاش کھلا دی تو میں آپ سے شکایت کروں. تو ساری زندگی آپ نے مجھ سے پیار کیا, اگر آج میں شیطان لکھ دیا تو میں آپ سے شکایت کروں. لیکن لکھنا نہیں چاہیے تھا, میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں. باقی میرا فیصلہ اٹل ہے, میں یہاں اب نہیں رکوں گا, لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ میں اپنی گھر کا سودا کرنا ہے, مجھے اپنی جو ہے وہ بچوں کے لیے چیزیں بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے, مجھے ابھی کہ اپنی گاڑی وغیرہ بیچنی ہے. دانیہ کی اگر واپسی ہوتی تو میں نہیں چاہتا. واپسی سے مراد یہ تھی کہ واپسی میری طرف نہیں, مجھے ضرورت نہیں, واپسی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتی بات سے جو اس نے حدود اللہ میں داخل ہونے کی کوشش کی. شوہر کی ویڈیو نکال دی, درد بہت ہے, درد بہت ہے, لیکن چونکہ نکاح میں اس لیے درد کم ہے, معافی کر دے, معافی اس کے لیے جائز ہے میری طرف سے, کیونکہ